آئیے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ روزانہ ہی سینکڑوں اسلامی بھائیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا ہے فیضان مدینہ میں۔ ان کے بھلے جذبات، ان کے تاثرات کیا ہیں، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو۔ محمد فیضان اتاری، منظور احمد اتاری، محمد آصف اتاری، شادرہ لاہور سے آیا ہوں۔ میرا نام محمد شرافت اتاری ہے۔ میرا نام خادم حسین ہے، کوٹ عبد المالک سے آیا ہوں، لاہور سے۔ خواہش ہے اسی کہ اتنے بیٹھیے، اتنے پیر صاحب کی زیارت ہوتی ہے۔ بس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے جا رہا ہوں، پیر صاحب کی بارگاہ میں آج ہی لے کے جا رہا ہوں۔ بس دل تو یہی کر رہا ہے کہ یہ سفر بہت جلدی ختم ہو اور جلدی سے جلدی نا اپنے مرشد کا دیدار ہو جائے۔ 2 سال سے میں ذہن بنا رہا ہوں جانے کا، پچھلے سال چھٹی نہیں مل سکی، تو اس سال اللہ پاک نے موقع دیا ہے کہ مرشد پاک کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ سفر میں کیسے نماز پڑھنی ہے باوضو ماشاءاللہ، اور مزہ آیا ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ میرا زندگی کا پہلا سفر ہے جو الحمدللہ اتنا اچھا ماحول مل رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی سفر کیے ہیں، گانے باجے سارا لڑکوں کے ساتھ انجوائے، باقی اللہ معاف کرے۔ یہ اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ سفر کے دوران پانی کا، وضو کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کو بھی کس طرح کا مسئلہ رہا؟ ہمارے اسلامی بھائیوں نے پانی کا انتظام پہلے بوتلیں وغیرہ بھر کے رکھی ہوئی تھی، اور جہاں اسٹے ہوتا تھا ادھر بھی وضو کر لیتے تھے۔ جی میں نیت کی ہے کہ اپنا سینہ خالی کر کے تے مرشد کے در تے جاواں گا، سینہ بھر کے لیا گا، تو سینہ مدینہ بن کے آئے گا۔ لیکن کل سے جب ہم 3-3:30 بجے سے اسٹیشن پہ پہنچے ہیں اور یہ سارے بھائی وہاں موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں ماحول ہی اور ہو گیا، دنیا ہی بدل گئی ماشاءاللہ۔ انہوں نے سنتوں کے مطابق سفر کروایا ہمیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلتی ٹرین میں ہم نے اسی طرح نماز ادا کی ہے باری باری۔ پیر صاحب کا میرے پاس ایک کارڈ تھا، اس پر درود شریف لکھا تھا، تو میں نے لیمینیشن کروا کر رکھا تھا۔ وہ میرے آپ نے بتایا کیوں؟ آپ نے بتایا کہ اس کو یہ میں نے کہاں سے لیا؟ اس نے دیکھ کے چوما، اور بھی اسلامی بھائیوں نے دیکھا چوما۔ آپ نے جو بتایا ہوگا نا یہ میں نے کہاں سے لیا؟ ہاں جی، میں نے بولا پہلا لانڈی کرنگی قید آباد اجتماع پیر صاحب کا ہوا تھا پہلا، تو ادھر سے میں نے لیا پیر صاحب۔ میرے سے کہتا ہے کہ یہ میں نا آپ کو 2 دن بعد، میں کہ نہ لو یار، تم نے دینا نہیں ہے۔ پھر اس نے دیا ہی نہیں، اس کو بچکنا نہیں میں نے، اس نے میرے دھوکے سے میرے سے لیا ہے، وہ دوبارہ نہیں دیا اس نے۔ میری سمجھ لو کہ نشانی تھی پیر صاحب کی، جی تو غصہ تو مجھے ہے اس پر، وہ معافی نہیں دینی میں نے اس کو۔ یہاں پہ بس باپا کے عشق نے ہمارے کو بلایا، ویسے تو ہمارے گانے کا موڈ نہیں تھا، باپا کے عشق میں ہم آ گئے ادھر۔ انشاءاللہ ابھی میری شادی ہوئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے، بیٹی یا بیٹا، تو انشاءاللہ میں اس کو عالم دین لازمی بناؤں گا۔ میرے نیت ارادہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کو میں قاری بناؤں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو حافظ اور اسی جگہ پر لے آؤں اور اسی مقام پر لے آؤں اس کو۔ جب سے مدنی ماحول میں آئے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی جان بوجھ کے کوئی نماز قضا کی ہے۔ میرے 2 بیٹے ہیں میری، اور انشاءاللہ سچی نیت ہے میں ان کو انشاءاللہ عالم ضرور بناؤں گا۔ اولاد کا یہ فائدہ، اولاد عالم بن جاتی ہے تو ہم لوگوں کو یہ تسلی ہے کہ انشاءاللہ کل بروز قیامت ہمیں جنت میں ضرور لے جائیں گے۔ میرا نام بیلو خان ہے، میں میرپور ماتھلو سے آیا ہوں۔ میرا ذہن یہی بنا، میں ایک بہت گناہ گار تھا، تو الحمدللہ میں ابھی انشاءاللہ بہت چینج ہو گیا ہوں اور مجھے زندگی میں سکون آ گیا۔ وہ تو بہت ہی خراب لائف تھا، اس میں آئے تو ابھی زندگی بدل گئی ہے الحمدللہ۔ ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندہ بھی ابھی ہوئے۔ ہم دعوت اسلامی سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ میرا بھائی الحمدللہ حافظ طارق حسین وہ قاری ہیں مدرسۃ المدینہ میں، اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی الحمدللہ سکھر میں حافظ بن رہا ہے ماشاءاللہ۔ میرے 2 بھائی ڈہرکی میں بن رہے ہیں عالم، 3 4 سال کورس کیا۔ پیر صاحب سے میرا اتنا محبت ہے، میں اس طرح سامنے نہیں دیکھ سکتا ان کو، لیکن الحمدللہ میں جب دیکھتا ہوں میں صرف ان کے سنت مبارک کو دیکھتا رہتا ہوں، وہ جب ہنستے ہیں تو میرا دل باہر ہو جاتا ہے۔ میں نے جب نوٹ کیا کہ جب میں حضرت صاحب کی باتیں سنتا ہوں یا ان پہ ہلکا سا بھی تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہوں تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں، مائنڈ آپ کا فریش ہو جاتا ہے، آپ اپنی کیا کہتے ہیں ایک لائف اسٹائل کو ایک بڑا پرسنل اور اچھا اور سیدھا سادہ سمپل سا لے کے چلتے ہیں۔ فتح اللہ میرا نام ہے، میں لکی عمارت کے پیچھے سے آیا ہوا ہوں۔ ایک تو مجھے سکون نہیں ملتا تھا، دوسرا نماز پڑھتا تھا لیکن وہ صرف اس طرح جیسے بندہ صرف ڈیوٹی کرتا ہے اس محبت سے نہیں پڑھتے تھے، صرف ڈیوٹی نبھاتے تھے۔ میں نے اپنے نگراں سے پھر ملاقات کی اور اس سے میں نے مشورہ کیا، تو نگراں نے کہا کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ 63 دن تربیتی کورس کے لیے چلے جائیں، تو میں نے یہ ارادہ کیا اور ابھی الحمدللہ میں 63 دن تربیتی کورس کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سارے دنیاوی جو کام کاج وہ سارے چھوڑ دیے میں نے، تو میں جو ہے نا دنیاوی لالچ میں اتنا گیا ہوا تھا کہ یقین مان اگر میں اس ماحول سے وابستہ نہیں ہوتا تو یقین مان میں دنیا کی پیسوں کی لالچ اتنی مجھے چڑھ گئی تھی کہ میں آخرت کو بھول گیا تھا۔ خود ہی مدنی چینل دیکھتا تھا، خود ہی آیا، دل کیا تو
میں نے سوچا کہ حضرت صاحب کی زیارت کروں گا, ادھر چلتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا ہے ادھر. پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئے ہیں یہ لوگ, یہ سب اپنے ہی لگے ہیں, کوئی غیر نہیں لگا. بہت خواہش ہے کہ میں حضرت صاحب سے ملوں, صرف بوسہ کروں ایک بار. ویسے دل کی بات آپ کو بتائیے نا کہ میں بوسہ کروں ایک بار. بولنا کیا ہے, بس ایسے کرنا ہے بس, اور کیا کرنا ہے, یہی ہے خواہش. شاید مالک اس کے صدقے بخش دے. اور تو کوئی امال نہیں ہے ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. رات کو نا وہ بلڈ میں نے دیا تھا, ادھر بلڈ دیا تھا 1 بوتل. آپ نے بلڈ کیوں دیا یہاں پر؟ حضرت صاحب نے بولا تھا نا, حضرت صاحب نے بولا تھا وہ کس کو دیتے ہیں, ان کو دینا تھا, تو ادھر سب دے رہے تھے. میں نے کہا میں بھی دوں گا بلڈ کی بوتل.